وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو پیغمبر تمہارے حق میں گواہ۔ قیامت کے دن کافر امت انکار کرے گی کہ ہمارے پاس ما جانا من بشیر ولا نذیر، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا۔ اللہ پیغمبروں سے کہے گا، وہ کہے گا امت محمد گواہی دے گی۔ جب یہ گواہی دے تو وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، ہمارا زمانہ نہیں پایا۔ شفیع کاڑوی تقریروں میں کہتا تھا گواہی وہ دے جو دیکھ لے، گواہی وہ دے جو دیکھ لے۔ یہ گزشتہ امت کے کافروں کا عقیدہ ہے جس کی تبلیغ عمر بڑو کاڑوی کرتا تھا۔ یہ گزشتہ امت کے کفار کا نظریہ ہے جو بدعتیوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ یہ امت کہے گی کہ ہمارے پیغمبر کو جو کتاب دی گئی اس میں لکھا ہوا تھا تو پیغمبر آئیں گے اور تصدیق فرمائیں گے۔ ہدایہ میں ہے الشہادۃ قد تکون بالمعاینہ، گواہی کبھی دیکھنے سے ہے، وقد تکون بالاخبار المستفیضہ، اور کبھی کبھی گواہی علم کے بنا پر دی جاتی ہے۔ اور یہ کہنا کہ گواہی وہ دے جو دیکھ لے، بخاری اور مسلم حدیث شفاعت میں ہے، یہ گزشتہ امت کے کفار کا نظریہ ہے۔ پہلے اس جگہ میں بخاری مسلم لے کے آتا تھا، اب کہتا ہوں کنز الایمان پر نعیم الدین کا حاشیہ ہے خزائن العرفان، وہ دیکھ لے، سب لکھا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، تاکہ رہے پیغمبر تم پر گواہ۔ وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور ہم نے نہیں بنایا تھا وہ قبلہ جس کی طرف آپ رہے۔ یہ جو چند دن کے لیے بیت المقدس 16 ماہ و 10 دن کے لیے رہا ہے، فرمایا اور ہم نے نہیں بنایا وہ قبلہ جس کے اوپر آپ رہے، الا لنعلم، مگر یہ کہ ہم دکھا دیں، نعلم بمانے نظہر، نعلم، من یتبع الرسول، کون اتباع کرے گا پیغمبر کی، ممن ینقلب، اور کون پلٹتا ہے علی عقبیہ، ایڑیوں کے بل، ایڑیوں کے بل، سبحان اللہ۔ ایک آدمی جو نبی پر اعتماد کرے گا وہ تو اتباع کرے گا، اور جو نبی کو نبی نہیں مانے گا وہ ایڑیوں کے بل پلٹ جائے گا، یعنی منحرف ہو جائے گا۔ ممن ینقلب علی عقبیہ، جو پلٹتا ہے ایڑیوں کے بل، اس کا حاصل ہے ممن ینحرف علی عقبیہ، ممن ینحرف عن اتباع الرسول۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اگرچہ تھا یہ بہت مشکل کام قبلہ بدلنا، الا علی الذین ھدی اللہ، مگر ان کے لیے کوئی مشکل نہیں جن کو توفیق دی اللہ نے۔ ہدایت کا لفظ قرآن مجید میں 100 معنی میں ہے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، نہیں اللہ کہ ضائع کرے تمہارے ایمان۔ بعض لوگوں کو اشکال تھا کہ جنہوں نے بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھ کر مرے ہیں اور ان کو دوبارہ کعبے کی نمازیں نہیں ملی، اگر وہ مر گئے ہو تو کیسے مرے ہوں گے؟ جواب، ایمان پر مرے، کیونکہ ایمان کی وجہ سے انہوں نے پیغمبر کا اتباع کیا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جس وقت پیغمبر اور صحابہ کو حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے، اس وقت بھی حضرت کی آرزو تھی کہ آپ پر وحی آئے اور کعبے کی طرف منہ موڑے۔ بیت المقدس مستقل قبلہ ہے یا عبوری؟
حافظ ابن تیمیہ نے الرد علی المناطق میں لکھا ہے کہ یہ عبوری قبلہ تھا. اصلاً کعبے کی رخ کو متعین کرنے کے لیے فلسطین کے پیغمبروں نے ایک چبوترا بنایا تھا کہ اس طرف مثلاً کعبہ ہے. بعد میں باقاعدہ مسجد بن گئی اور پھر اس نے مستقل قبلے کا رخ اختیار کیا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کتاب الرد علی المنطقیین صفحہ 194. علمی باتیں ہوتی ہے، علماء تو کم از کم سمجھے، باقی اور سمجھے یا نہ سمجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اہل علم ہم ان کو کہتے ہیں جنہوں نے دور حدیث کیا ہے اور واقعی انہوں نے دورہ پڑھا ہے. ایک تو یہ کہ دورے نے ان کو پھاڑا ہو، بعض طلباء کو دور حدیث نے پھاڑا ہوا ہے. بعض داسی جی دورے اغیش لولی دی آغا بنی زمان دی نا غیان دی. اور اکثر الحمدللہ طلباء وہ ہوتے ہیں جنہوں نے دور حدیث پڑھا ہوتا ہے. دور حدیث پڑھنے والے کی 3 نشانیاں: ایک تو قیمتی بات پر متوجہ رہتا ہے، دوسرے اس کو ضبط کرتا ہے، تیسرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے. بہت ممکن ہے کہ بغیر دورے کے بعض طلباء کو اللہ نے کامل فہم دیا ہو، لیکن جو دورہ پڑھ چکے ہیں ہدی للمتقین کی وجہ سے ان سے زیادہ توقع ہے. ہاں اب سن لو، حضرت نماز پڑھتے تھے اور نماز کے دوران بے اختیار آپ کا سر اوپر اٹھ جاتا تھا اور آپ وہی کا انتظار فرماتے تھے. حدیث میں ہے تم دعا میں اور نماز میں اوپر مت دیکھو، کہیں تمہاری بینائی اچک نہ لی جائے، کیونکہ یہ نماز میں یا دعا میں اوپر دیکھنا یہ نبی کی خاصیت ہے. تو آپ جو اوپر بار بار دیکھ رہے تو آپ بھی وہی چاہتے ہیں کیا؟ ہاں یہ سوال. وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور ہو پیغمبر تمہارے حق میں گواہ. قیامت کے دن کافر امت انکار کرے گی کہ ہمارے پاس مَا جَاءَنَا مِن بَشِيرٍ وَلَا نَذِيرٍ، کوئی سمجھانے والا نہیں آیا. اللہ پیغمبروں سے کہے گا، وہ کہے گا امت محمد گواہی دے گی. جب یہ گواہی دے تو وہ کہیں گے انہوں نے ہمیں دیکھا نہیں، ہمارا زمانہ نہیں پایا.